اسلامی تاریخ کے عظیم سپہ سالار، وہ مجاہد جس کی تلوار اللہ کے لیے اٹھی اور کبھی جھکی نہیں، یہ ہے دستان سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روم کے علاقے موتا کی طرف بھیجا۔ اس میں 3 سردار تھے۔ جب تینوں سردار شہید ہو گئے تو لشکر میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ تب حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھایا اور فوج کی قیادت کی۔ فوج کو نئے طریقے سے ری آرگنائز کیا، رومن آرمی کے مقابلے میں چالاکی سے نئی حکمت عملی تیار کی۔ دن بھر کی جنگ کے بعد رات کے وقت مسلم لشکر کو بہت ذہانت سے واپس نکالا۔ ان کا تلوار چلانا اتنا زبردست تھا کہ اس جنگ میں ان کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھے یہ سب کچھ وحی کے ذریعے دیکھا اور فرمایا، آج خالد نے اللہ کی تلوار بن کر جنگ لڑی، وہ اب سیف اللہ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگوں میں کبھی شکایت نہیں کی، آخر وقت میں کہتے تھے، میں ہر جنگ میں شامل ہوا، جہاں تلواریں ٹوٹی، جسم زخمی ہوا، مگر موت بستر پر آئی۔ بزدل لوگوں کو یہ منظر کبھی نہ ملے۔ خالد بن ولید کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ جنگ احد میں انہوں نے کفار کی طرف سے لڑائی کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، لیکن دل میں سچ کی تلاش تھی اور وہ جلد ہی اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد نے اسلام کے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھائی۔ جنگ موتا میں جب 3 کمانڈر شہید ہوئے تو حضرت خالد نے کمان سنبھالی اور دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ وہ دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب عطا کیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ جنگ یمامہ، یرموک اور قادسیہ میں حضرت خالد نے جنگی حکمت عملی کا جو مظاہرہ کیا وہ آج کے جرنیل بھی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کبھی شکست کا منہ نہ دیکھا۔ یرموک کی جنگ میں ان کی قیادت نے رومی سلطنت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت خالد کا عدل، دلیری اور عاجزی بے مثال تھی۔ حالانکہ وہ ناقابل شکست جرنیل تھے، مگر جب حضرت عمر نے انہیں عہدے سے ہٹایا تو انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے اطاعت کی اور صف مجاہدین میں شامل رہے۔ حضرت خالد بن ولید نے دعا کی تھی، یا اللہ، میں نے ہمیشہ دشمنوں سے لڑ کر تیرے دین کو سر بلند کیا، مگر آج بستر پر موت میرے لیے شرمندگی ہے۔ ان کا جسم زخموں کا نشان تھا، مگر موت قدرت کی طرف سے بستر پر آئی۔ حضرت خالد بن ولید، وہ جو سیف اللہ کہلائے، اسلام کے سچے سپاہی، جن کی فتوحات رہتی دنیا تک مسلمانوں کے دلوں میں گونجتی رہیں گی۔